إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیئہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کو اس میں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کے دل میں کسی چیز کا شوق پیدا ہو جائے، کسی چیز کی محبت پیدا ہو جائے، کسی چیز کی رغبت پیدا ہو جائے تو پھر انسان اس کے حاصل کرنے میں نہ تو سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، اور نہ حالات کو سازگار دیکھتا ہے، نہ ناگواریوں کی پرواہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کے دل میں کسی چیز کی رغبت پیدا ہو جائے، کسی چیز کا شوق ہو جائے، کسی چیز سے محبت ہو جائے، کسی چیز کی اہمیت دل میں آ جائے تو انسان پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ اس کے لیے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرتا ہے، نہ اس کی ناگواریوں کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، بلکہ ہر مشکل سے وہ نمٹ کر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ جن کے دل میں پیسے کی اہمیت ہے، دنیا کی اہمیت ہے، مال کی اہمیت ہے، آپ دیکھیں گے کہ اتنی شدید گرمی میں بھی وہ آپ کو تپتی دھوپ میں سڑک پہ گھومتے ہوئے، پسینے میں شرابور، کپڑے بھیگے ہوئے، چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور وہ لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ دل میں دنیا کی اہمیت آ گئی ہے۔ تو گرمی کی شدت رکاوٹ نہیں ہے، گرمی کی شدت رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو کسان ہوتے ہیں، زمیندار ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، تو یہ رات کو 2 بجے اٹھ کر سردیوں کے موسم میں رات کو 2 بجے اٹھ کے اپنے کھیت کو پانی لگا رہے ہوتے ہیں۔ 2 بجے رات کو سردیوں کے زمانے میں، ٹھنڈی راتوں میں،
ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے اپنے کھیت کو پانی لگا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے پانی نہ لگایا تو یہ فصل تیار نہیں ہوگی، فصل تیار نہیں ہوگی تو گزارا کہاں سے ہوگا؟ چونکہ دنیا کی اہمیت ہے تو 2 بجے اٹھ کے ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر شدید سردی میں ان کے لیے اپنے کھیت کو پانی لگانا آسان ہو گیا ہے، شدید گرمی میں سڑکوں پہ گھومنا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں دین کی اہمیت ہے، جن کے دلوں میں دین کی اہمیت ہے، اللہ کی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت ہے، اب ان کو بھی اسی طرح دیکھیں گے کہ نہ وہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ سردی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ صحت اور بیماری کی پرواہ کرتے ہیں۔ آپ کے آس پاس کئی جماعتیں چل رہی ہیں 1 سال کے لیے، 1 سال کے لیے۔ یہ ابھی مٹیاری سے جماعتیں چلی ہیں، ابھی حیدرآباد کے قریب ہیں۔ ابھی ہمارا چند دن پہلے ایک جماعت کے پاس جانا ہوا، 1 سال کے لیے چل رہے ہیں، اور سب کے سب بوڑھے اور سب کے سب پشتو، ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے اور بوڑھے کمزور، اتنی شدید گرمی میں جن بستیوں میں چل رہے ہیں ان بستیوں میں بجلی بھی نہیں ہے، ان بستیوں میں برف بھی نہیں ہے، ان بستیوں میں ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہے، ان بستیوں میں ان کو روزانہ پینے کو شربت نہیں ملتا، لیکن چل رہے ہیں، بڑی بشاشت کے ساتھ چل رہے ہیں، بڑی بشاشت کے ساتھ چل رہے ہیں، بڑی بشاشت کے ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے کہ دین کی اہمیت ہے، اور دین کی اہمیت کی وجہ سے، اللہ کی اہمیت کی وجہ سے، آخرت کی اہمیت کی وجہ سے ان کے لیے گرمی برداشت کرنا اور ناگواریاں برداشت کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہی حضرات صحابہ کرام کا حال تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس اپنے صحابہ پہ محنت کی، اور اس محنت میں جو عنوان تھا وہ عنوان ایک یہ بھی تھا کہ دنیا اہم نہیں ہے، آخرت اہم ہے، مخلوق اہم نہیں ہے، اللہ اہم ہے، دنیا اہم نہیں ہے، دین اہم ہے۔ یہ ہمارے نبی کی محنت کا عنوان تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 برس کی یہ محنت ایسا رنگ لائی کہ حضرات صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھ کر اور سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ تھے، لیکن ان کے دلوں میں دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ان کے سامنے پیسوں کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئیں، کیسر بھی فتح ہوا اور کسریٰ بھی فتح ہوا، روم فارس دونوں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یہ فتح ہوئیں، اور ان کے خزانے مدینے میں لائے گئے اور ڈھیر لگ گئے، سونے چاندی کے مدینے میں ڈھیر لگ گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب اسی مدینے میں وجہ کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کچھ کھا نہیں پاتے تھے، کچھ پی نہیں پاتے تھے، اور آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ سے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، آپ کو چکر آتے تھے، یہ آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج حضرت عمر کے دور میں حال یہ ہے کہ اسی مسجد نبوی میں، جس مسجد نبوی میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری سے نڈھال ہوتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہوتا تھا، اسی مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا رنگ کچھ بدلا لگ رہا ہے، مالی اراک متغیر اللون، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے کعب، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔
اور آج اسی مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آئے، چہرے پہ ان کے نقاب تھا، چہرے پہ ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور ایک بھاری بھرکم ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تاج وہ لایا اور آ کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اور ڈھیر پہ ڈال کے وہاں سے واپس جانے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے ان کو پکارا اور فرمایا بتاتے تو جاؤ کہ کون ہو بھائی، بتاتے تو جاؤ کہ کون ہو تم۔ چونکہ حضرت عمر بھی دیکھ کے دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ اتنی قیمتی چیز کس کے پاس تھی؟ اگر وہ چھپا لیتا تو چھپا سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے آ کے ایسے ہی آ کے لاپرواہی کے ساتھ ایسے ڈھیر پہ ڈال دی جیسے کوئی معمولی سی چیز ہو، اور پھر اس کو ڈھیر پہ ڈال کے اپنا کارنامہ بھی نہیں جتایا کہ دیکھیے حضرت میں اگر چھپانا چاہتا تو چھپا بھی سکتا تھا، لیکن میں لایا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، جتایا بھی نہیں اور منہ موڑ کے جانے لگے۔ حضرت عمر نے کہا ارے میاں بتاتے تو جاؤ کہ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے عمر جس کے لیے لایا ہوں وہ مجھے خوب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں میں دنیا کی محبت کا شائبہ بھی نہیں تھا، وہ دنیا نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ کو چاہتے تھے، آخرت کو چاہتے تھے، دین کو چاہتے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی رچ بس گئی تھی، آخرت کا شوق ایسا رچ بس گیا تھا۔ دیکھیں نا، آپ نے سینکڑوں دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، کیا کہہ رہے ہیں؟ سینکڑوں دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی صحابیہ ہیں، اور قادسیہ کی جنگ تھی، قادسیہ کی جنگ تھی، اور فارس کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں ان میں سب سے اہم جو جنگ ہوئی وہ قادسیہ کی ہوئی، فیصلہ کن جنگ۔ امیر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ دیکھیں نا یہ پریشان کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی جو فارس کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں ان میں سب سے اہم جو جنگ تھی وہ قادسیہ کی تھی۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے امیر تھے۔ اسی جنگ صبح کو جنگ ہونی ہے، رات کو بتا دیا گیا تھا کہ صبح کو جنگ ہوگی۔ تو مسلمانوں کے لشکر میں ایک ماں بھی تھی، عورت تھی۔ مسلمانوں کے لشکر میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا حضرت خنسا۔ اس کے ساتھ اس جنگ میں، اس سفر میں 4 بیٹے بھی ساتھ تھے۔ لشکر مسلمانوں کا ہے، اس میں ایک عورت ہے، اور اس عورت کے 4 بیٹے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ جب یہ اعلان ہو گیا کہ صبح کو جنگ ہے تو رات ہی رات کو اس عورت نے اپنے 4 بچوں کو بٹھایا۔ اب آپ سنیے، 4 بچوں کو بٹھایا، اور 4 بچوں کو بٹھا کے ماں کیا کہتی؟ ماں تو یہ کہتی ہے کہ بیٹا ذرا سنبھل کے جانا، ذرا خیال سے جانا، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں زخم نہ آ جائے، ذرا خیال سے جانا، اور پھر جلدی واپس آنا، مجھے پریشانی رہے گی، ٹینشن رہے گی، جلدی جلدی آنا پھر واپس۔ ماں تو یہ کہتی ہے نا، بیٹا رابطے میں رہنا۔ ہم جاتے ہیں نا چلے میں تو مائیں کہتی ہیں بیٹا رابطے میں رہنا، موبائل ضرور لے کے جانا، روزانہ فون کر کے بتانا کہاں ہو تم۔ تو ماں تو یہی کہتی ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے 4 بچوں کو رات کو بٹھایا ہے اور بچوں سے کیا کہہ رہی ہے؟ بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں میں نے تمہیں اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، میں نے تمہیں اپنے پیٹ سے جنا ہے اور تم حلالی ہو، تم حرامی نہیں ہو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، تمہارا باپ ایک ہی ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے تمہیں چھاتی کا دودھ پلایا، میں نے تمہارے باپ سے کوئی خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو میں نے رسوا نہیں کیا۔ دیکھو اگر میرا تم پہ کوئی حق ہے، اگر میرا تم پہ کوئی حق ہے تو وہ تو تب ادا ہوگا جب تم چاروں کے چاروں صبح سویرے اٹھتے ہی تلواریں ہاتھ میں لیے کفار کے مجمع میں گھس جاؤ اور پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا کہ کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے، بلکہ آگے بڑھتے چلے جانا، آگے بڑھتے چلے جانا، آگے بڑھتے چلے جانا۔ اگر تم چاروں شہید ہو گئے تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ کوئی ماں یہ کہہ سکتی ہے؟ کسی ماں میں اتنا حوصلہ ہے، کسی ماں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مرنے کے لیے تیار کرے؟ 4 بچوں کو، چلو 2 کو بھیج دیتی، 2 کو رکھ لیتی۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی دین دنیا دونوں کٹھے چلنے چاہیے، تو چلو 2 دین کے لیے قربان کر دیتی، 2 اپنے گھر چلانے کے لیے اپنے پاس بٹھا دیتی۔ 4 کے 4 کو بھیجا اور 4 کے 4 کو بھیجتے ہوئے یہ ترغیب دی کہ واپس نہیں آنا، 4 کے 4 قربان ہو جانا۔ اللہ کی شان دیکھیے، بچ بھی سکتے تھے، بچ بھی سکتے تھے، زخمی بھی ہو سکتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس عورت کی یہ آرزو پوری ہوئی، اس کی یہ تمنا پوری ہوئی اور 4 کے 4 شہید ہو گئے۔ جب ان 4 کی شہادت کی خبر ماں کو دی گئی تو ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، ماں روئی نہیں، ماں نے واویلا نہیں کیا، ماں چلائی نہیں اور چیخی نہیں، بلکہ ماں نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے تحفے کو قبول کر لیا۔ یہ رغبت ہے، یہ شوق ہے۔ شوق انسان سے اتنے بڑے بڑے کام بھی کروا دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے آج نماز پڑھنا ایک مشکل کام بنا ہوا ہے، اور اپنی نگاہ کو حرام سے بچانا ایک مشکل کام بنا ہوا ہے۔ ہزاروں دیندار طبقہ ہیں جو لوگ اس بات سے عاجز آئے ہوئے ہیں کہ یار نظروں کی حفاظت ہی نہیں ہوتی، نظر کی حفاظت ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ دیندار ہوں، چاہے وہ دنیا دار ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے ان کے چہرے پہ داڑھی ہو، چاہے ان کے چہرے بغیر داڑھی کے ہوں، ہر ایک کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ جی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، کوئی ایسا ورد بتائیں کہ نظروں کی حفاظت ہو جائے۔ آج کا مسلمان اپنی نظروں سے عاجز ہوا ہے، آج کا مسلمان اپنی نظروں کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوئے نفس اور شیطان کے سامنے وہ بے بس اور لاچار نظر آتا ہے، اور ایک طرف وہ صحابہ ہیں، وہ صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں، آخرت کے شوق میں، جنت کے شوق میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں۔ تو یہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا آ گئی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہر برائی کی جڑ، ہر برائی کی اصل وجہ، ہر برائی کا اصل سبب وہ دنیا سے محبت ہے۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، جتنے بھی گناہ کرتا ہے، ان سارے گناہوں کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا کی محبت کیسے نکلتی ہے؟ کیسے نکلتی ہے؟ ہمارے نبی نے اس کا علاج بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ دل میں اگر دنیا کی محبت آ جائے، دل اگر گندا ہو جائے، دل کو اگر زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کی کوئی صورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ہے، اس کی صفائی کی صورت یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ مرنا ہے، مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دن قبر میں جانا ہے۔
ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور قبر میں جانے کے لیے بوڑھا ہو جانا، بیمار ہو جانا، لاچار ہو جانا ضروری نہیں ہے. کھڑے کھڑے، چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے، ہنستے ہنستے لوگ بھی قبروں میں چلے گئے. جوان بچے چلے گئے، جوان بچیاں چلی گئیں. موت کو یاد کرنا، موت کے تصور میں رہنا، موت کی یاد میں رہنا، موت کے خیال میں رہنا، موت کو یاد رکھنا، یہ دل کی صفائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ دل سے دنیا کی محبت کے نکلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اب دیکھیں کہ جب انسان کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے نا، بڑی بیماری لاحق ہو جائے، جیسے پچھلے دنوں ایک بیماری گزری ہے کرونا. تو جب کرونا آیا تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے. نہ کپڑوں کی فکر، نہ جان کی فکر، نہ گھر کی فکر، نہ دکان کی فکر. ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی. اس لیے کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ کرونا اور موت یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. ادھر کرونا آیا ادھر موت، ادھر کرونا ادھر موت نظر آ رہا تھا. اس لیے ہر ایک سہما ہوا، ہر ایک پریشان، ہر ایک کے ہوش اڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن جو ہی کرونا چلا گیا، موت کا استحضار ختم ہو گیا، تو پھر ویسے کے ویسے ہو گئے. جن دنوں کرونا چل رہا تھا لوگوں کو کتنا اللہ یاد تھا. بھئی اللہ یاد تھا کہ نہیں تھا؟ نمازوں کی پابندی تھی کہ نہیں تھی؟ قرآن پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ جو وظیفہ انٹرنیٹ پہ وائرل ہوتا وہ وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ موت سامنے نظر آ رہی تھی. لیکن جو ہی موت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو پھر ویسے کے ویسے ہو گئے. تو دل کی صفائی اور دل سے دنیا کی محبت کے نکلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ موت کو یاد کرنا. انسان سمجھتا ہے کہ موت اوروں کے لیے ہے، چونکہ اعلان تو روزانہ ہوتا ہے نا، روزانہ اعلان ہوتا ہے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اس کا جنازہ اتنے بجے ہوگا. تو جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن دل یہ نہیں مانتا کہ کبھی تیرا بھی جنازہ پڑھا جائے گا. یہ دل مانتا نہیں ہے. دل کہتا ہے کہ بس اسی کا پڑھنا ہے جنازہ. اگر انسان کو یہ تصور حاصل ہو جائے، یہ استحضار حاصل ہو جائے، یہ دھیان حاصل ہو جائے کہ میں نے بھی مرنا ہے، تو پھر انسان کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کرتا اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کرتا. تو ہمارے نبی نے ایک علاج تو یہ بتایا، دل سے دنیا کی محبت کے نکالنے کا ایک ذریعہ موت کو یاد کرنا. اس کو کہتے ہیں موت کا مراقبہ، موت کو یاد کرنا. اور دوسرا سبب دل سے دنیا کی محبت کے نکالنے کا وہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے تذکرے کرنا، اللہ کی باتیں کرنا. جہاں بیٹھے اللہ کی باتیں، جہاں بیٹھے اللہ کے تذکرے، تنہائی میں ہو تب بھی اللہ کی یاد، مجمع میں ہو تب بھی اللہ کی یاد، گھر میں ہو تب بھی اللہ کی یاد، باہر ہو تب بھی اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کی یاد. یہ دو کام. اور تیسرا کام جس سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے وہ ہے کثرت سے اللہ کا کلام پڑھنا، قرآن پڑھنا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی انسان اس کو اختیار کر لے، اس کی پابندی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے صاف کر لیتا ہے. اور جب دل دنیا کی محبت سے پاک صاف ہو جائے تو پھر اس کے لیے دین پہ چلنا، اللہ کی ماننا، گناہوں سے بچنا، برائی چھوڑنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں
کبھی اس رخ سے ہمیں سوچنا چاہیے، کبھی ہمیں اس رخ سے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہم دین پہ چلیں تو ہمارے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، کیا اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو بازاروں میں گھمایا جائے گا؟ بتائیے۔ جو آج 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دعائیں قبول ہوں گی، برکتیں آئیں گی، سکون ملے گا۔ اور اگر کوئی آج کا نوجوان چہرے پہ داڑھی رکھ لے تو کیا اس کو انگاروں پہ لٹایا جائے گا؟ یعنی اس کو انگاروں پہ لٹایا جائے گا؟ کیا اگر کوئی آج کا نوجوان انٹرنیٹ پر برائیاں دیکھنا چھوڑ دے تو کیا اسے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جائے گا؟ کیا اگر کوئی آج کی عورت پردہ اوڑھ لے، پردہ کر لے، شرعی پردہ اختیار کر لے تو کیا اسے حضرت ذنیرہ کی طرح سے چیر دیا جائے گا؟ حضرت ذنیرہ کو قریش مکہ نے چیر دیا تھا، 2 ٹکڑے کر دیے تھے ان کے۔ اگر آج کی کوئی عورت اگر باپرد ہو جائے، حیادار ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے تو کیا اسے حضرت ذنیرہ کی طرح سے چیر دیا جائے گا؟ اگر آج کوئی گھرانہ حرام سے اپنے گھر کو پاک کر لے، برائیاں چھوڑ دے، اپنے گھر کو اپنے نبی کی سنتوں سے مزین کر لے تو کیا اس فیملی کو ان حالات کا سامنا ہوگا جن حالات کا سامنا حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کی فیملی کو کرنا پڑا؟ حضرت عمار والد ہیں، حضرت یاسر، حضرت سمیہ یہ والد اور والدہ ہیں، اور ان کا بیٹا حضرت عمار، ان تینوں کو مکے کی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوہے کی زرہ پہنا کے، اور پٹائی ہوتی تھی۔ اسی طرح ماریں کھاتے کھاتے حضرت یاسر شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ابو جہل نے برچھا مارا، بڑھاپا تھا، بڑھاپے میں برچھا لگا تو برداشت نہ کر سکیں اور انتقال ہو گیا، شہید ہو گئیں۔ اگر آج کی کوئی فیملی، اگر آج کا کوئی گھرانہ اپنے گھر کو ساری نافرمانیوں سے پاک کر دے، سارے گناہوں سے اپنے گھر کو پاک کر دے، کیا ان کے ساتھ وہ ہوگا جو حضرت یاسر کے گھر کے ساتھ ہوا، حضرت عمار، حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا؟ کتنا دین پہ چلنا اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، اور پھر بھی اگر ہم دین پہ نہ چلیں تو بتائیے ہم اللہ کے بھی مجرم ہوئے، اللہ کے نبی کے بھی مجرم ہوئے، اور اہل بیت اور صحابہ کے بھی مجرم ہوئے کہ ان کے واقعات کو پڑھ کر، سن کر، اور ان کی استقامت کو جان کر، ان کی استقامت کو پڑھ کر، سن کر، ہم نے پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، صرف خواہشات کی وجہ سے دین کو چھوڑے رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہو جائیں اور آگے دین پر چلنے کی نیت کریں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی نیت کریں۔ کرتے ہیں نیت؟ خود بھی زندگی پہ آئیں اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اوروں کو بھی یہ بات سمجھائیں، اوروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے علاقے میں بڑا اچھا کام تھا، میں تو بہت عرصے کے بعد آیا ہوں یہاں پہ، میرا خیال ہے کوئی 15 سال پہلے شاید آیا ہوں گا، 12-15 سال پہلے یہاں آنا ہوا تھا۔ بڑا اچھا ماحول تھا، 2-3 نوجوان یہاں لگے تھے تبلیغ میں، 2003-4 کی بات ہے، 2-3 نوجوان لگے تھے، ایک یہ بیٹھا ہوا ہے اور 2-3 ان کے ساتھ اور تھے، یہ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہاں کام بڑھایا، بہت سارے داڑھیوں والے یہاں نظر آ رہے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں دین کا کام کمزور ہو گیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت جب ہم آئے تھے تو یہ پوری پٹی کچے گھروں کی تھی، اب ماشاءاللہ پکے گھر بنے ہوئے ہیں، پکے گھر بنے ہوئے ہیں، اچھے خاصے گھر بنے ہوئے ہیں۔ مکان پکے بن گئے اور دین کچا ہو گیا، مکان مضبوط ہو گئے، دین کمزور ہو گیا۔ تو مزہ تو تب ہے جب یہ مسجد فجر کی نماز میں بھی وضو خانے تک بھری پڑی ہو،
اور آپ کے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کوئی نوجوان انٹرنیٹ کا استعمال غلط نہ کرتا ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ جو بستیاں، جو علاقے، جو محلے، جو شہر، جو ملک، جو قومیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں، اللہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ ان پہ پریشانیاں بھیج دیتا ہے اور ان کا جینا دشوار کر دیتا ہے۔ آج یہی ہے کہ ہر طرف آپ دیکھیں بے چینی ہی بے چینی ہے، بے چینی ہے، کوئی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ملا ایسا جو اپنی زندگی سے بڑا خوش ہے، مزے ہیں اس کے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو ایسا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ہر طرف بے چینی کا ایک عالم ہے، بے چینی کی ایک فضا ہے، بے سکونی کی ایک فضا ہے، ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اللہ کی نافرمانی سے ناپاک ہوا پڑا ہے۔ تو اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم دوبارہ سے اللہ کو راضی کرنے میں لگیں گے اور دین کی محنت کو بڑھائیں گے اور اس پورے علاقے میں ایسی فضا بنائیں گے کہ یہاں کوئی بے نمازی نہ بچے، کوئی عورت بے پردہ نہ رہے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور روزانہ اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے محنت روزانہ کریں، روز محنت کریں، دو دو کی جوڑیاں بن بن کے ایک ایک گھر پہ جائیں، ان کو جا کے دعوت دیں، ان کی جا کے ذہن سازی کریں، ان کو جا کے بتائیں کب تک کریں گے ہم نافرمانیاں، کب تک کریں گے اللہ کو ناراض؟ آخر مر کے تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، آخر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو کیا خیال ہے اپنے علاقے میں دوبارہ سے دین کی فضا بنائیں گے انشاءاللہ؟ سارے چانگ گوٹ کو نمازی بنا دیں، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ تو آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کون کون یہ نیت کرتا ہے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مرتے دم تک پڑھوں گا؟ ماشاءاللہ۔ دوسری بات، کوئی گناہ نہ کریں۔ اگر کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہے، کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کے سامنے کوئی بری سے بری تصویر آ بھی جائے، کوئی بری سے بری تشہیر آ بھی جائے، تو وہ اپنی نگاہ کو بچا کے اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، اور اس کو انٹرنیٹ کی مجبوری بھی ہے، وہ بے شک استعمال کرے، اس کے لیے جائز ہے۔ جس کو انٹرنیٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے، مجبوری ہے اس کی، اور اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے کہ اگر ننگی عورت بھی اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، تو وہ بے شک انٹرنیٹ استعمال کرے۔ لیکن اگر کوئی اپنی نگاہوں کو ان ننگی ایڈوں سے نہیں بچا سکتا تو اس کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جہاں ایمان کو خطرہ ہو نا، جہاں ایمان کو خطرہ ہو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ جہاں ایمان کو خطرہ ہو وہاں سے ہجرت کرنا، سب بتائیے کیا ہے؟ سب بتائیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ جہاں ایمان کو خطرہ ہو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ اس وطن کو چھوڑ دینا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، بھائی بہنوں کو چھوڑ دینا، اس علاقے کو چھوڑ دینا واجب ہے جہاں ایمان کے بچانے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔ تو جب علاقے اور وطن اور اپنے رشتہ دار اور اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ دینا واجب ہے، تو بتائیے جہاں روز ہمارا ایمان برباد ہوتا ہو، روزانہ ہم سے بدنگاہی ہو جاتی ہو، روزانہ ہم سے آنکھوں کی بدماشی ہو جاتی ہو اور برائی ہو جاتی ہو، تو اس کو دوبارہ استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ اس لیے
یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایک فتنہ آیا تھا، اس کو کہتے ہیں بچھڑے کا فتنہ، بچھڑے کا فتنہ۔ اور وہ فتنہ ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل قوم تھی، ان میں سے اکثریت مرتد ہو گئی تھی، کافر ہو گئی تھی، اکثریت کافر ہو گئی تھی۔ یہ ایک فتنہ تھا۔ ہمارے زمانے کا بچڑا، ہمارے زمانے کا وہ بچڑا جس سے ایمان برباد ہو رہا ہے، تقوی برباد ہو رہا ہے، حیا برباد ہو رہا ہے، دین برباد ہو رہا ہے، وہ موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے۔ یہ ہمارے زمانے کا بچڑا ہے، یہ ہمارے زمانے کا بچڑا ہے جو دینداروں کو بھی بے دین بنا رہا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنی عورتوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے۔ آپ دیکھیں نا، گھر میں اگر 10 آدمی ہیں تو 10 کے بعد سمارٹ فون ہے، بڑا موبائل ہے، 10 کے پاس۔ عجیب بات ہے یہ۔ نوجوان بچیوں کو بھی بڑے بڑے موبائل لے کے دیے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کی نوجوان بچی کے کوئی آن لائن بزنس چل رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی بیٹی کو آن لائن بزنس کر رہی ہے کہ آپ نے اس کو موبائل لے کے دیا ہوا ہے؟ بس ایسے ہی شوق میں دیا ہوا ہے، بس بچی کا اصرار تھا اس لیے لے کے دے دیا ہے۔ اب وہ کیا دیکھتی ہے، کیا سنتی ہے، آپ تو نہیں جانتے۔ آپ کا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، آپ کا بیٹا کیا سن رہا ہے، آپ تو نہیں جانتے۔ اس لیے بھائیوں، ہم اور آپ نیت کریں، اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یار موبائل کے بغیر بھی زندگی گزارنا سیکھ لیں، کوئی موبائل ہمیشہ تھوڑی رہے گا۔ یہاں تو موبائل چل رہا ہے، قبر میں تو نہیں چلے گا، تو کیسے دل لگے گا وہاں؟ آخر رہنا تو ہے نا قبر میں، یا وہاں پہ بھی کوئی نیٹ ورک چل رہا ہے؟ یہاں تو زونگ، جیز، یو، ٹیلنور، وہاں پہ کون سا چل رہا ہے؟ وہاں پہ کوئی نہیں چل رہا۔ اس لیے موبائل کے بغیر بھی جینا سیکھیں۔ 2003 سے پہلے دنیا موبائل کے بغیر جیتی تھی، اور اب موبائل کے بغیر جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب یہ جو حالات خراب ہوئے، پنجاب میں حالات خراب ہوئے تو حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا۔ تو ایک ساتھی کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے جنگل میں رہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کون کہاں ہے۔ انٹرنیٹ بند ہو گیا، لوگوں کا سانس ہی بند ہو رہا تھا۔ 3 دن انٹرنیٹ بند رہا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سانس گھٹ رہا ہے۔ بڑا مکار ہے کافر، ہمارا دشمن بڑا مکار ہے، بہت اچھے طریقے سے پھنسایا اس نے ہمیں۔ اس کو پتہ تھا کہ ہیروئن ہر کوئی کھائے گا نہیں، چرس ہر کوئی پیے گا نہیں، افیم ہر کوئی کھائے گا نہیں، تو اس نے ایسی چیز بنا دی ہے کہ کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا دیندار، کیا دنیا دار، سارے ہی گرفتار ہو گئے، کوئی بچا ہوا نہیں اس سے، میں ہی نہیں بچا ہوا اس سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اللہ بچائے، آمین تو کہو زور سے۔ اس کی بات تو چلانا شروع کریں نا اپنے گھروں میں، موبائل کے بغیر جینا سیکھنا ہے، یہ بات چلائیں کہ بھئی موبائل کے بغیر جینا سیکھیں ہم۔ یہ آکسیجن نہیں ہے کہ اس کے بغیر مر جائیں گے۔ اور دیکھیں ایک قاعدے کی بات ہے، جتنا ہم مخلوق کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اتنا خالق سے ہم کٹ آف ہو جائیں گے۔ جتنا مخلوق سے جڑیں گے اتنا خالق سے دور ہو جائیں گے، جتنے مخلوق سے رابطے بڑھیں گے اتنا خالق کا رابطہ کمزور ہو جائے گا۔ اور یہی ہے
موبائل کے آنے سے ادھر ادھر تو رابطے بڑھ گئے ہیں، دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھ کے، دنیا کے آخری یہاں رہ کر آپ دنیا کے آخری کنارے میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ مخلوق سے رابطے اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھا ہوا انسان آپ کو نظر آتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس حالت میں ہے، لیکن جتنے رابطے ہمارے مخلوق سے بڑھ گئے اتنا اللہ سے رابطہ کمزور ہو گیا ہے۔ عام لوگ شکایت کرتے ہیں اجی نماز میں دھیان نہیں جمتا، کیا کریں؟ بھئی رابطے بڑھائے ہوئے ہیں تو دھیان کیسے جمے گا؟ رابطے اتنے سارے بنائے ہوئے ہیں تو کیسے دھیان جمے گا نماز میں؟ تو اس لیے موبائل کے بغیر جینے کو سیکھنا ہے۔ سیکھیں گے؟ سب کہیں اپنے گھر والوں کو بھی موبائل کے بغیر جینا سکھائیں گے؟ اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کو موبائل کے بغیر جینا سکھائیں گے؟ اور اپنے بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کو موبائل نہ دیں، ان کو کھلونے دے دیں، ان کو کھیل کود میں لگائیں، بے شک ہاکی کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، ایکسرسائز کریں، دوڑ لگائیں، گھوڑ سواری کریں، نشانہ بنائیں۔ غلیل سے نشانہ بنا سکتے ہیں، غریب سے غریب آدمی بھی غلیل تو خرید سکتا ہے نا، بھائی بندوق تو چلو غریب نہیں خرید سکتا لیکن غلیل تو خرید سکتا ہے نا، تو نشانہ بازی سکھائیں بچوں کو۔ ان چیزوں میں اپنے بچوں کا دل بہلائیں، موبائل میں دل نہ بہلائیں، کارٹون میں دل نہ بہلائیں، ویڈیو گیم میں دل نہ بہلائیں۔ ہمارے بچے کارٹون دیکھ دیکھ کے خود بھی کارٹون ہو گئے ہیں۔ عجیب ہی نسل پیدا ہو گئی ہے آج کل، عجیب نسل ہے، چین نہیں، حرکت ہی حرکت، حرکت ہی حرکت۔ اور یہ سب موبائل کے اثرات ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اسپورٹس کے عادی بنائیں۔ کس کے عادی بنائیں گے؟ کھیل کے۔ بچوں کا دل بہلائیں کھیل کے ذریعے، ویڈیو گیم کے ذریعے سے نہیں، کارٹون کے ذریعے سے نہیں، موبائل دکھائیں ہی نہیں بچوں کو۔ عجیب بات ہے، زیادہ عرصہ پہلے نہیں، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے ہر دیندار کا یہ نظریہ تھا کہ ٹیلی ویژن دیکھنا حرام ہے، ٹیلی ویژن دیکھنا حرام ہے۔ اور اب خود ہی بچوں کو ٹیلی ویژن لے کے دیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیلی ویژن، یہ موبائل ٹیلی ویژن ہے نا، چھوٹے چھوٹے ٹیلی ویژن اپنے بچوں کو لے کے دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، شروع میں تو سنتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، حضرت جی پی ذوالفقار صاحب کو، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر کچھ اور دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں یہ ماحول بنانا ہے کہ موبائل کے بغیر جینا ہے، موبائل کے بغیر، بولیں تو صحیح، موبائل کے بغیر جینے کو سیکھنا ہے۔ کریں گے مشق؟ کون کون آج سے مشق شروع کرے گا؟ اچھا، اس کی آسان صورت ہے، جن کی جیبوں میں ہر وقت موبائل کھلا رہتا ہے نا، وہ اس طرح مشق شروع کریں کہ کچھ گھنٹے مقرر کر لیں کھولنے کے، باقی بند رکھیں، 4 گھنٹے کھلا رہے، 20 گھنٹے بند رہے۔ جس کو کام ہوگا وہ آپ تک پہنچ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ میں موبائل تھا میرے پاس تو اس پہ کالیں بہت آتی تھیں، تو میری عادت تھی کہ کبھی بھی موبائل نہ بند کرتا تھا نہ سائلنٹ پہ رکھتا تھا۔ رات کو 2 بجے بھی کسی کی کال آئے تو اٹھ کے سنتا تھا، جی کیا بات ہے، عادت تھی۔ اور سوچتا یہ تھا کوئی بیچارہ پریشان ہوگا، کیا ہوگا اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو اس کا کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گا، پتہ نہیں اس کو کیا پریشانی، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، اس لیے اٹھانا ہے۔
ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ میں دماغی مریض ہو گیا بالکل۔ اب حال یہ ہے کہ نہ دن کو نیند آتی ہے نہ رات کو نیند آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ، اور یہ رمضان کے مہینے کو بھی 1 مہینہ ہو رہا ہے، یہ 2 مہینے گزر گئے، میں رات کو نہیں سو سکا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نیند نہیں آتی۔ اوروں کی ہمدردی کرتے کرتے اپنا دماغ فیل کر دیا۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ موبائل بند رہے، موبائل بند رہے، جس کا کام ہوگا پہنچ ہی جائے گا، اور کیا۔ اور میں کو خدا تھوڑی ہوں، خدا تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو گاڑی چل رہی ہے، کوئی مر نہیں گیا ہے، میری کال نہ اٹھانے کی وجہ سے کوئی اب تک مجھے کسی کے مرنے کی خبر سنائی نہیں دی کہ بھی آپ نے کال نہیں اٹھائی وہ فوت ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل کے بغیر جینا سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی عورتوں کو سکھائیں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ یکسو کرنے کی کوشش کریں، رابطے کم کریں، اللہ سے رابطے کو قائم کریں اور بڑھائیں اور مضبوط کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور پہلے کی طرح دوبارہ آپ سارے چانگ گوٹھ والے چست ہو جائیں، دھڑا دھڑ 6 روزے کی جماعتیں، دھڑا دھڑ چلے کی جماعتیں، دھڑا دھڑ 4 مہینے کی جماعتیں تیار کریں، اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالیں، اور یہاں سے گاڑیاں بھر بھر کے موٹر سائیکلوں پہ